حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس کی مثل مکان بنائے گا۔ اس باب میں حضرت ابو بکر، عمر، علی، عبداللہ بن عمر، انس، ابن عباس، عائشہ، ام حبیبہ، ابو ذر، عمر بن ابسہ، واصلہ بن اسقا، ابو ہریرہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث عثمان حسن صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ قتیبہ بن سعید نے بالواسطہ نوح بن قیس، عبد الرحمن قیس کا غلام اور زیاد نمیری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کے مثل روایت نقل کی۔ محمود بن لبید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور محمود بن ربی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ یہ دونوں اس وقت چھوٹے بچے تھے اور مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں، قبروں پر مسجد بنانے اور چراغ جلانے والوں پر لعنت بھیجی۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ابن عباس کی حدیث حسن ہے۔ ابتدائے اسلام میں زمانہ کفر کے قریب ہونے کی وجہ سے احتیاطاً زیارت قبور سے منع کیا گیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ اجازت مردوں، عورتوں سب کے لیے ہے، البتہ دور فتنہ میں عورتوں کو زیادہ آنے جانے سے منع کیا جائے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور یعنی اولیاء اللہ سے مدد طلب کرو۔ بلا ضرورت چراغ جلانا فضول خرچی ہے، اس سے منع کیا گیا، اگر ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم عہد رسالت میں مسجد میں سویا کرتے تھے، اس وقت ہم جوان تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے مسجد میں سونے کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسجد کو رات اور دن کے سونے کی جگہ ہی نہ بنا لے، یعنی عادت نہ بنا لے۔ بعض علماء کا حضرت ابن عباس کے قول پر عمل ہے۔ حضرت عمر بن شعیب بالواسطہ اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں برے اشعار کہنے، خرید و فروخت اور جمعے کی نماز سے قبل حلقہ باندھ کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت بریدہ، جابر اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مروی ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر ابن العاص کی حدیث حسن ہے اور عمر بن شعیب محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص کے بیٹے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، میں نے امام احمد، اسحاق اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عمر بن شعیب کی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ امام بخاری نے مزید فرمایا کہ شعیب بن محمد نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، جس نے عمر بن شعیب کی اس حدیث میں کلام کیا اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دادا کے صحیفے سے روایت کرتے ہیں، گویا کہ ان لوگوں کے نزدیک عمر بن شعیب نے یہ حدیث اپنے دادا سے نہیں سنی۔ علی بن عبداللہ کہتے ہیں، یحییٰ بن سعید سے مذکور ہے کہ عمر بن شعیب کی حدیث ہمارے نزدیک ضعیف ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے مسجد میں خرید و فروخت کو مکروہ کہا ہے۔ امام احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ بعض تابعی علماء سے اس بارے میں اجازت کی روایت ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث میں مساجد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
بنی خدرہ اور بنی عمرو بن عوف کے 2 آدمیوں کا اس مسجد کے بارے میں اختلاف ہو گیا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ بنو خدرہ سے تعلق رکھنے والے نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، دوسرے نے کہا وہ مسجد قباء ہے۔ پھر وہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی یعنی مسجد نبوی ہے اور اس میں بہت سی بھلائیاں ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو بکر نے علی بن عبداللہ کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید سے محمد بن ابی یحییٰ اسلمی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کا بھائی انیس بن ابی یحییٰ اس سے اثبت ہے۔ حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ عنہ صحابی تھے، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اس باب میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اسید کی حدیث حسن غریب ہے اور اس حدیث کے سوا اسید بن زہیر سے کوئی صحیح روایت معروف نہیں، اور ہم اس حدیث کو صرف ابو اسامہ بالواسطہ عبد الحمید بن جعفر کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابو الابرد کا نام زیاد مدینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد میں 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں قتیبہ نے اپنی حدیث میں عبید اللہ سے روایت نہیں کیا بلکہ بالواسطہ زید بن رباح ابو عبداللہ اغر سے روایت کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو عبداللہ اغر کا نام سلمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث دیگر کئی طرق سے بھی مروی ہے۔ اس باب میں حضرت علی، میمونہ، ابو سعید، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن زبیر، ابن عمر اور ابو ذر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے سوا کسی مسجد کی طرف کثرت ثواب کی نیت سے قصداً سفر نہ کیا جائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء کا یہ استدلال کہ مشائخ کی زیارت اور علماء اور صلحاء کی قبور کی زیارت اس حدیث کی روح سے منع ہے، صحیح نہیں، بلکہ میرے نزدیک قبور علماء اور صلحاء کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ درمیانی چال چلتے ہوئے سکون کے ساتھ آؤ، جو مل جائے پڑھ لو اور جو رہ جائے بعد میں اٹھ کر پوری کر لو۔ اس باب میں حضرت ابو قتادہ، ابی بن کعب، ابو سعید، زید بن ثابت، جابر اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مسجد میں جانے کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک اگر تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیزی سے جانا چاہیے، یہاں تک کہ بعض سے دوڑ کر آنا بھی منقول ہے۔ بعض نے تیز چلنا مکروہ خیال کیا اور عام اندازہ اور وقار کے ساتھ چلنے کو پسند کیا۔ امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ وہ دونوں فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل ہے۔ امام اسحاق فرماتے ہیں اگر تکبیر اولیٰ کے نکل جانے کا خوف ہو تو تیز چلنے میں کوئی حرج نہیں۔ زہری نے بالواسطہ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی ہم معنی روایت مرفوعاً نقل کی۔ عبد الرزاق نے بالواسطہ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔
اور یہ یزید بن زرع کی حدیث سے اصح ہے۔ ابن ابی عمر نے بالواسطہ سفیان، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت مرفوعاً نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نماز میں ہی شمار ہوتا ہے جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے، اور جب تک کوئی مسجد میں رہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت مانگتے رہتے ہیں جب تک اسے حدث نہ ہو۔ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ حضر موت کے ایک شخص نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہوا کا خارج ہونا۔ اس باب میں حضرت علی، ابو سعید، انس، عبداللہ بن مسعود اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت ام حبیبہ، ابن عمر، ام سلمہ، عائشہ، میمونہ، ام کلثوم بنت ابی سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ ام کلثوم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع حاصل نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چٹائی پر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حمرہ چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ پر نماز ادا فرمائی۔ اس باب میں حضرت انس اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ابو سعید کی حدیث حسن ہے اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے، البتہ علماء کی ایک جماعت نے زمین پر نماز پڑھنے کو اچھا سمجھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گھل مل کر رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے مزاحاً فرماتے، اے عمیر تمہارے نفیر یعنی ایک پرندے کو کیا ہوا؟ حضرت انس فرماتے ہیں، ہمارے فرش پر پانی چھڑکا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث انس حسن صحیح ہے، اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے کہ وہ فرش اور قالین پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ امام احمد اور اسحاق کا یہی مسلک ہے۔ ابو طیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، ہیتان کا معنی بساتین یعنی باغ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث معاذ غریب ہے اور ہم اسے صرف حسن بن ابی جعفر کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابن ابی جعفر کو یحییٰ بن سعید وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ ابو زبیر کا نام محمد بن مسلم بن تدرس ہے اور ابو طفیل کا نام عامر بن واصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی طرح سترا رکھے تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے اور اس کے آگے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، سہل بن ابی حشمہ، ابن عمر، صبرہ بن معبد، ابو جحیفہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث سے طلحہ حضرت بسر بن سعید سے روایت ہے کہ خالد جوہنی نے ایک شخص کو ابو جہیم کے پاس یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے آگے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ ہو کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ 40 سال یا مہینہ یا دن انتظار کرتا اور یہ اس کے لیے گزرنے سے بہتر ہوتا۔
ابو نظر کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ اس باب میں حضرت ابو سعید خدری، ابو ہریرہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو جہیم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو 100 سال کھڑا رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے نمازی بھائی کے آگے سے گزرے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کو مکروہ جانتے ہیں، لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں ایک گدھی پر فضل بن عباس کے پیچھے تھا۔ ہم مینا میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم اتر کر صف میں جا ملے، گدھی ان کے سامنے سے گزری، پس ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ اس باب میں حضرت عائشہ، فضل بن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا یہی مسلک ہے کہ کسی گزرنے والی چیز سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ سفیان ثوری، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے کجاوے کی پچھلی یا درمیانی لکڑی، راوی کو شک ہے کہ برابر کوئی چیز نہ ہو، تو اس کی نماز کو سیاہ کتا، عورت اور گدھا توڑ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا سیاہ کتے اور سفید کتے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا اے بھتیجے، تو نے مجھ سے اسی طرح سوال کیا ہے جس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ کتا شیطان ہے۔ اس باب میں حضرت ابو سعید، حکم غفاری، ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی ذر صحیح حسن ہے۔ بعض علماء کا یہی خیال ہے کہ گدھا، عورت اور سیاہ کتا نماز کو توڑ دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سیاہ کتے کے گزرنے سے نماز کے ٹوٹنے میں تو مجھے شک نہیں، البتہ گدھے اور عورت کے بارے میں مجھے شک ہے۔ امام اسحاق فرماتے ہیں نماز صرف سیاہ کتے کے گزرنے سے ہی ٹوٹتی ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، جابر، سلمہ بن اکوع، انس، عمر بن ابی اسید، ابو سعید، کیسان ابن عباس، عائشہ، ام ہانی، عمار بن یاسر، طلق بن علی اور عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عمر بن ابی سلمہ حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام، تابعین اور دیگر فقہا کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں آدمی 2 کپڑوں میں نماز پڑھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد 6 یا 7 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا پسند فرماتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے آپ کے چہرے اقدس کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے دیکھا، پس ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، لہٰذا آپ اپنا چہرے اقدس کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ پھیر لیا اور یہی بات آپ کو پسند تھی۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، پھر وہ انصار کی ایک قوم کے پاس سے گزرا۔ وہ نماز عصر میں بیت المقدس کی طرف منہ کیے رکوع کر رہے تھے۔ اس صحابی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ راوی کہتے ہیں
وہ لوگ حالت رکوع ہی میں کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، ابن عباس، عمارہ بن اوس، عمر بن عوف، مزنی اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں برا بن عازب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری سے بالواسطہ ابو اسحاق سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح کی نماز میں رکوع کر رہے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ محمد بن ابی معشر سے بھی اسی کے مثل مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے۔ بعض علماء نے ابو معشر کے حفظ میں کلام کیا ہے۔ ان کا نام نجیح ہے اور وہ بنی ہاشم کے غلام ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں ان سے کوئی روایت نہیں لیتا، اگرچہ کئی لوگوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری مزید فرماتے ہیں عبداللہ بن جعفر مخرمی کی روایت بالواسطہ عثمان بن محمد، سعید مخبری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو معشر کی حدیث سے قوی اور اصح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ عبداللہ بن جعفر کو مخرمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسعود بن مخرمہ کی اولاد سے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ان میں سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو مغرب کو اپنی دائیں جانب اور مشرق کو اپنی بائیں طرف کرے اور قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو تو ان دونوں کے درمیان قبلہ ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں یہ بات اہل مشرق کے لیے ہے۔ ابن مبارک نے بائیں طرف کو اہل مرو کے لیے اختیار کیا ہے۔ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہونا اہل مدینہ کے لیے ہے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ ہمیں جہت قبلہ نہ معلوم ہو سکی تو ہر شخص نے جدھر منہ آیا نماز پڑھ لی۔ صبح کو ہم نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی رحمت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح نہیں، ہم اسے صرف اشعث سمان کی روایت سے جانتے ہیں اور اشعث بن سعید ابو الربیع سمان کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اکثر اہل علم کا یہی مذہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے ابر میں غیر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ قبلہ رخ نہیں تھا تو اس کی نماز جائز ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں موجود ہو تو اس سے پوچھے، ورنہ سوچ بچار کر کے جدھر غالب گمان ہو منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر بعد میں معلوم ہو کہ قبلہ ادھر نہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر غور و فکر کے بغیر کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور قبلہ نہیں تھا تو لوٹانی پڑے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا: کوڑے کرکٹ کی جگہ میں، جانوروں کے ذبح کرنے کی جگہ میں، قبرستان میں، راستے کے درمیان میں، حمام میں، اونٹ باندھنے کی جگہ میں اور کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے۔ اس باب میں حضرت ابو مرثد، جابر اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عمر کی سند قوی نہیں، زید بن جبیرہ کے حفظ میں کلام کیا گیا ہے۔ لیث بن سعد نے بھی اس حدیث کی مثل بالواسطہ عبداللہ بن عمر عمری، نافع ابن عمر
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث لیث بن سعد کی حدیث کے مقابلے میں اشبہ اور اصحا ہے۔ عبداللہ بن عمر عمری کو بعض محدثین یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ نے حفظ کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نہ پڑھو۔ ابو قریب نے بھی متعدد راویوں کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل حدیث روایت کی ہے۔ اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ، برا، صبرہ بن معبد جوہنی، عبداللہ بن مغفل، ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، ہمارے اصحاب کا اسی پر عمل ہے۔ امام احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ بالواسطہ ابو صالح ابو حسین کی حدیث غریب ہے۔ اسرائیل نے اسے بالواسطہ ابو حسین ابو صالح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ ابو حسین کا نام عثمان بن عاصم اسدی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو طیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو بھیجا۔ جب میں آیا تو آپ سواری پر مشرق کی طرف منہ کیے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کے لیے رکوع کی بنسبت کچھ زیادہ جھکتے تھے۔ اس باب میں حضرت انس، ابن عمر، ابو سعید، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث جابر حسن صحیح ہے اور آپ سے کئی طرق سے مروی ہے۔ عام علماء کا اس پر عمل ہے، اس میں علماء کا اختلاف نہیں، وہ سب سواری پر نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، سواری کا منہ قبلے کی طرف ہو یا کسی دوسری طرف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا کجاوے کی طرف نماز پڑھی، یعنی اسے ستھرا بنایا، اور آپ سواری پر نماز پڑھتے وہ جدھر بھی متوجہ ہوتی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا یہی نظریہ ہے کہ وہ اونٹ کو ستھرا بنا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا حاضر ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ اس باب میں حضرت عائشہ، ابن عمر، سلمہ بن اکوع اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث انس حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور ابن عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم کا اس پر عمل ہے۔ امام احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ دونوں فرماتے ہیں، پہلے کھانا کھانا چاہیے اگرچہ نماز باجماعت فوت ہو رہی ہو۔ جارود کہتے ہیں، میں نے وکی سے سنا، وہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، کھانا اس وقت پہلے کھایا جائے جب خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، بعض صحابہ کرام اور دیگر فقہا کا قول اتباع کے زیادہ لائق ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو جب اس کا دل کسی اور چیز میں مشغول ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہمارے دل میں کچھ کھٹکتا ہو تو ہم نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ حضرت ابن عمر نے اس حالت میں کھانا کھایا کہ آپ امام کی قرأت سن رہے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ہم سے یہ بات حناد نے بالواسطہ عبدہ، عبید اللہ، نافع اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں اونگنے لگے تو چاہیے
کہ تھوڑی دیر سو جائے تاکہ اس سے نیند چلی جائے، کیونکہ جب کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ بخشش مانگنے کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہو۔ اس باب میں حضرت انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔ ابو عطیہ کہتے ہیں مالک بن حویرث ہماری مسجد میں آتے اور احادیث بیان فرماتے۔ ایک دن نماز کا وقت ہوا تو ہم نے کہا آگے ہو جائیے۔ انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک آگے ہو جائے، پھر میں بتلاؤں گا کہ میں آگے کیوں نہیں بڑھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کے پاس ملاقات کے لیے جائے تو از خود ان کا امام نہ بن جائے بلکہ انہی میں سے کوئی امامت کرائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام و تابعین کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے گھر والا آنے والے کی بنسبت امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں صاحب منزل اجازت دے تو کوئی حرج نہیں۔ امام اسحاق نے اس بارے میں سختی سے کام لیا اور اسی حدیث کو اپناتے ہوئے فرمایا صاحب منزل کی اجازت سے بھی نہ پڑھائے۔ اسی طرح مسجد کا حکم ہے کہ آنے والے کی بجائے وہاں کے باشندوں میں سے کوئی پڑھائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو دوسرے کے گھر بلا اجازت جھانکنا جائز نہیں، اگر دیکھا تو گویا کہ اندر ہی چلا گیا۔ اور کوئی شخص قوم کا امام بنے تو اپنے آپ کو دعا کے ساتھ مخصوص نہ کرے کہ دوسروں کے لیے نہ مانگے، ایسا کرنا خیانت ہے۔ اور کوئی شخص پاخانہ و پیشاب کے دباؤ کے وقت نماز کے لیے کھڑا نہ ہو۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ثوبان حسن ہے۔ یہ حدیث بالواسطہ معاویہ بن صالح، صفر بن نصیر، یزید بن شریح، ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یزید بن شریح نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً روایت کیا ہے۔ بالواسطہ ابو حی مؤذن حضرت ثوبان کی روایت سے یزید بن شریح کی حدیث سند کے لحاظ سے اجود اور زیادہ مشہور ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جو شخص کسی قوم کی امامت کرائے اور وہ اسے نہ چاہتے ہوں، وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور وہ شخص جو حی علی الفلاح اذان سنے اور جواب نہ دے، یعنی نماز کے لیے حاضر نہ ہو۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، طلحہ، عبداللہ بن عمرو اور ابو امامہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث انس صحیح نہیں کیونکہ یہ حضرت حسن سے مرسلاً بھی مروی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں محمد بن قاسم کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کلام کیا اور اسے ضعیف قرار دیا اور وہ حافظ بھی نہیں۔ بعض علماء نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کوئی شخص اس حالت میں امامت کرائے کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، البتہ جب امام ظالم نہیں ہوگا تو گناہ ناپسند کرنے والوں پر ہوگا۔ امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں 1 یا 2 یا 3 آدمیوں کا ناپسند کرنا معتبر نہیں جب تک اکثر قوم ناپسند نہ کرے۔ حضرت عمرو بن حارث بن مستلق فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ 2 آدمیوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، خاوند کی نافرمان عورت اور قوم کی پسند بغیر امامت کرنے والا۔ جریر نے منصور کا قول نقل کیا کہ ہم نے امام کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا اس سے مراد ظالم امام ہیں، اگر وہ سنت کو قائم رکھے گا تو گناہ ناپسند کرنے والوں پر ہوگا۔ ابو غالب کہتے ہیں میں نے ابو امامہ سے روایت سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی نماز ان کے کانوں سے آگے نہیں بڑھتی، بھاگا ہوا غلام جب تک واپس نہ آ جائے، وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو،
اور کسی قوم کا امام جسے وہ ناپسند کرتے ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس طریق سے حسن غریب ہے۔ ابو غالب کا نام جزور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر نیچے تشریف لے آئے اور زخمی ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، چنانچہ ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب رکوع سے اٹھے تم بھی اٹھو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ اس باب میں حضرت عائشہ، ابو ہریرہ، جابر ابن عمر اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کرام نے اس حدیث پر عمل کیا، ان میں سے حضرت جابر بن عبداللہ، اسید بن حضیر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ امام احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں امام بیٹھ کر پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر پڑھیں، ان کی نماز بیٹھ کر جائز نہیں۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک اور شافعی رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وصال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تم بھی بیٹھ کر ہی پڑھو۔ ام المومنین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں باہر تشریف لائے، حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلو میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے، جبکہ خود حضرت ابو بکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے۔ حضرت عائشہ ہی سے یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وصال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بغلوں کے نیچے سے نکال دائیں بائیں ڈال رکھا تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن ایوب نے بالواسطہ حمید حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ بالواسطہ حمید کئی راویوں نے یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، لیکن اس میں ثابت کا واسطہ نہیں۔ جس روایت میں ثابت کا واسطہ ہے وہ اصحا ہے۔ شعبی فرماتے ہیں ہمیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، 2 رکعتوں کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اس پر لوگوں نے سبحان اللہ کہا اور خود حضرت مغیرہ نے بھی سبحان اللہ کہا۔ اختتام نماز پر سلام کے بعد آپ نے سہو کے 2 سجدے کیے، درآں حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صورت میں ایسا ہی کیا تھا جیسا عمل انہوں نے یعنی حضرت مغیرہ نے کیا۔ اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر، سعد اور عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کئی طرق سے مروی ہے۔ ابن ابی لیلہ کے حفظ میں بعض علماء نے کلام کیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں
ابن ابی لیلہ کی حدیث قابل حجت نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں وہ صدوق تھے، لیکن میں ان سے روایت نہیں کرتا کیونکہ وہ صحیح اور سقیم احادیث میں تمیز نہیں کرتے، اور اس قسم کے تمام راویوں سے میں روایت نہیں کرتا۔ یہ حدیث حضرت مغیرہ سے کئی طرق سے مروی ہے۔ سفیان نے بالواسطہ جابر، مغیرہ بن شبیل، قیس بن حازم، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ جابر جعفی کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے۔ یحییٰ بن سعید، عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ ہما نے اس کو ترک کیا۔ اس حدیث پر علماء کا عمل ہے کہ جب کوئی شخص 2 رکعتوں کے بعد بلا تشہد کھڑا ہو جائے تو وہ اپنی نماز جاری رکھے اور آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے۔ بعض کہتے ہیں سجدے سہو سلام سے پہلے ہے اور بعض کے نزدیک سلام کے بعد ہے۔ جو سلام سے پہلے کے قائل ہیں ان کی حدیث اصحا ہے، جس طرح کہ زہری اور یحییٰ بن سعید انصاری نے بالواسطہ عبد الرحمن اعرج اور عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں کے بعد ایسے بیٹھتے گویا کہ آگ میں گرم کیے ہوئے پتھر پر تشریف فرما ہیں، یعنی مختصر وقت۔ شعبہ کہتے ہیں پھر سعید نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا، میں نے کہا پھر کھڑے ہو جاتے۔ سعد نے کہا ہاں، پھر آپ کھڑے ہو جاتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، مگر ابو عبیدہ کو اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سما نہیں۔ علماء کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں پہلا قاعدہ لمبا نہ کیا جائے اور اس میں تشہد پر اضافہ نہ کیا جائے۔ اگر اضافہ کر لیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ شابی وغیرہ سے اسی طرح مروی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے جواب دیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ صہیب نے فرمایا انگلی سے اشارہ کیا۔ اس باب میں حضرت بلال، ابو ہریرہ، انس اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تمہارے سلام کا جواب کس طرح دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حدیث صہیب حسن ہے۔ ہم اسے صرف لیث بالواسطہ بکیر کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ زید بن اسلم نے بھی حضرت ابن عمر سے روایت کیا، فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب وہ مسجد بنی عوف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت نماز سلام عرض کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جواب دیتے؟ انہوں نے فرمایا آپ اشارے سے جواب دیتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں کیونکہ واقع صہیب اور واقع بلال دونوں الگ الگ ہیں، اگرچہ حضرت ابن عمر ان دونوں سے روایت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان دونوں سے سنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد سبحان اللہ کہہ کر اور عورتیں ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو بھول پر مطلع کریں۔ اس باب میں حضرت علی، سہل بن سعد، جابر، ابو سعید اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ فرماتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، علماء کا اس پر عمل ہے۔ امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو روکنے کی کوشش کرے۔ اس باب میں حضرت ابو سعید خدری
اور عدی بن ثابت کے دادا رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، اور علماء کی ایک جماعت نے نماز میں جمائی لینے کو مکروہ کہا ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں میں کھانسی کے ذریعے جمائی کو روکتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے اور بیٹھنے والے کے لیے اس سے نصف ثواب ہے۔ حالت نیند میں نماز پڑھنے والے کے لیے بیٹھنے والے کے مقابلے میں نصف ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر، انس اور صائب رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عمران بن حسین کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابراہیم بن تہمان سے بھی یہ حدیث اسی سند کے ساتھ مروی ہے، البتہ اس کے الفاظ مختلف ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمار کی نماز کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ حناد نے بالواسطہ وکی اور ابراہیم بن تہمان حسین معلم سے اسی کی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ کسی نے حسین معلم سے ابراہیم بن تہمان کی مثل روایت کی ہو۔ ابو اسامہ اور دوسرے کئی راویوں نے حسین معلم سے عیسیٰ بن یونس کی روایت نقل کی۔ علماء کے نزدیک یہ حدیث نفل نماز کے بارے میں ہے۔ حسن فرماتے ہیں آدمی نفل نماز کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر تینوں صورتوں میں پڑھ سکتا ہے۔ بیمار اگر بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں دائیں پہلو پر لیٹ کر پڑھے، بعض کا قول ہے کہ پیٹھ کے بل لیٹ کر پاؤں قبلہ رخ کرے۔ سفیان ثوری اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیٹھنے والے کے لیے نصف ثواب اس صورت میں ہے جب صحیح اور غیر معذور ہو۔ اگر بیماری وغیرہ کے عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے لیے ہے۔ بعض احادیث میں اسی طرح ہے جس طرح سفیان ثوری نے فرمایا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مبارک سے 1 سال قبل نوافل بیٹھ کر پڑھنی شروع کیے، اور سورت کو اس ترتیل سے پڑھتے کہ وہ قرآن پاک کی نہایت لمبی سورت سے بھی زیادہ طویل ہو جاتی۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حفصہ حسن صحیح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے، جب قرأت سے 30 یا 40 آیات باقی رہتی کھڑے ہو جاتے، قرأت فرماتے، پھر رکوع میں جاتے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ بیٹھ کر شروع فرماتے، پھر جب کھڑے ہو کر قرأت کرتے تو اسی حالت میں رکوع اور سجدہ بھی کرتے، اور اگر قرأت بیٹھ کر فرماتے تو رکوع و سجدہ بھی اسی صورت میں کرتے۔ امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں دونوں حدیثوں پر عمل ہے، گویا کہ ان کے نزدیک دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ان پر عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور اسی صورت میں قرأت کرتے، جب 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی کھڑے ہو جاتے، اسی حالت میں قرأت فرماتے، رکوع و سجود بھی اسی صورت میں کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی یہی عمل فرماتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا بعض اوقات آپ رات کو کھڑے ہو کر لمبی نماز پڑھتے اور بعض مرتبہ بیٹھ کر طویل نماز ادا فرماتے، جب کھڑے ہو کر قرأت فرماتے تو اسی حالت میں رکوع و سجود بھی کرتے، اور بیٹھ کر قرأت ہوتی تو رکوع و سجود بھی اسی صورت میں فرماتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نماز میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس خوف سے نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اس باب میں حضرت ابو قتادہ، ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ عورت جب بالغ ہو جائے اور نماز پڑھے تو ننگے بالوں سے نماز جائز نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں عورت کے جسم سے کچھ حصہ بھی ننگا ہو نماز نہ ہوگی۔ نیز آپ فرماتے ہیں اگر اس کے قدم کا پچھلا حصہ کھلا رہ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ رومال، مفلر اور چادر وغیرہ کو گلے میں اس طرح ڈالا جائے کہ دونوں سرے لٹک رہے ہوں اور ایک کنارہ دوسری طرف نہ ڈالا گیا ہو تو یہ سدل ہے۔ اس طرح کوٹ وغیرہ کو کاندھوں پر ڈالنا اور آستینوں میں بازو نہ ڈالنا بھی سدل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سدل سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ بالواسطہ عطا صرف اسی سند یعنی اصل بن سفیان کی روایت سے معروف ہے۔ علماء کا سدل کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک نماز میں سدل مکروہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ یہود کا طریقہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ یہود کا طریقہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں سدل اسی صورت میں مکروہ ہے جب اس پر ایک ہی کپڑا ہو، لیکن قمیص کے اوپر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ امام احمد کا یہی قول ہے۔ ابن مبارک کے نزدیک بھی نماز میں سدل مکروہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو ادھر ادھر نہ کرے، کیونکہ رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت معیقب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کنکریاں صاف کرنے کے بارے میں پوچھا، اگر ضروری ہو تو ایک مرتبہ کر لیا کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت علی بن ابی طالب، حذیفہ، جابر بن عبداللہ اور معیقب رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ذر کی حدیث حسن ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کنکریاں صاف کرنا مکروہ جانتے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر تیرے لیے ضروری ہے تو صرف ایک مرتبہ کر، گویا کہ آپ کی طرف سے ایک دفعہ کی اجازت ہے، اور اس پر علماء کا عمل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک افلاح نامی غلام کو دیکھا کہ وہ سجدے میں پھونکے مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے افلاح، تیرا منہ خاک آلود ہو۔ احمد بن منی کہتے ہیں عباد بن عوام نماز میں پھونک مارنے کو مکروہ جانتے تھے اور فرماتے تھے پھونکنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ احمد بن منی کہتے ہیں ہمارا بھی یہی مسلک ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بعض نے ابو حمزہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، اس میں غلام کا نام رباح ذکر کیا گیا ہے۔ حماد بن زید نے میمون ابو حمزہ سے اسی سند کے ساتھ اس حدیث کی ہم معنی روایت نقل کی، البتہ اس میں غلام کا نام رباح مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث ام سلمہ کی سند کچھ نہیں، اور میمون ابو حمزہ کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے۔ نماز میں پھونکنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس صورت میں دوبارہ نماز پڑھے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ اسی بات کے قائل ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک نماز میں پھونکنا مکروہ ہے، اس لیے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حالت نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کے نزدیک نماز میں اختصار مکروہ ہے۔ اختصار کے معنی کولہوں پر ہاتھ رکھنا ہے۔ بعض علماء نے نماز کے علاوہ چلنے میں بھی اختصار کو مکروہ کہا۔ روایت ہے کہ شیطان اس طرح چلتا ہے۔ حضرت ابو رافع کا حضرت حسن بن علی پر گزر ہوا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے بالوں کو پچھلی طرف سے گوند رکھا تھا۔ ابو رافع نے بال کھول دیے۔ اس پر حسن نے غصے کے ساتھ ان کی طرف دیکھا تو ابو رافع نے کہا، نماز ادا کریں، غصہ نہ ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی رافع حسن ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے۔ ان کے نزدیک نماز میں بالوں کا باندھا ہوا ہونا مکروہ ہے۔ عمران بن موسیٰ قرشی مکی ہیں اور ایوب بن موسیٰ کے بھائی ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نفل 2 رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے۔ خشوع، عاجزی، سکون اور اپنے رب کی طرف ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا کہ ان کا اندرونی حصہ منہ کی طرف اپنے رہے، اور پھر کہنا اے رب، اے رب، جس نے ایسا نہ کیا وہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن مبارک کے غیر نے کہا جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز ناقص ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں امام بخاری کا قول ہے کہ شعبہ نے اس حدیث کو عبد ربہ بن سعید سے روایت کرتے ہوئے چند جگہ قطع کی۔ عمران بن ابی انیس کی جگہ انس بن انیس کہا، عبداللہ بن حارث کہا، حالانکہ عبداللہ بن نافع بن امیہ ربیہ بن حارث سے راوی ہیں۔ اسی طرح شعبہ نے کہا عبداللہ بن حارث نے بالواسطہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جبکہ صحیح یہ ہے کہ ربی بن حارث بن عبد المطلب بالواسطہ فضل بن عباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں لیث بن سعد کی حدیث شعبہ سے اصح ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کا قصد کرتے ہوئے باہر آئے تو ہرگز اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں نہ ڈالے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کعب بن عجرہ کی حدیث کو کئی راویوں نے ابن عجلان سے حدیث لیث کی مثل روایت کیا ہے۔ شریک نے محمد بن عجلان اور ان کے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔ حدیث شریک غیر محفوظ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل قنوت یعنی لمبے قیام والی نماز۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن حبشی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی روایات ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث جابر حسن صحیح ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ سے کئی طریقوں سے مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل قنوت یعنی لمبے قیام والی نماز۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن حبشی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی روایات ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث جابر حسن صحیح ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ سے کئی طریقوں سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 2 سیاہ موذیوں یعنی سانپ اور بچھو کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور ابو رافع رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ حسن صحیح ہے،
بعض صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے، امام احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک نماز میں سانپ اور بچھو کو مارنا مکروہ ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نماز میں شغل ہے۔ پہلا قول اصحا ہے۔ عبداللہ بن بحینہ اسدی حلیف بنی مطلب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں قاعدے کی بجائے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، ہر سجدے میں تکبیر فرمائی۔ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی سلام نہیں پھیرا تھا۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے۔ یہ سجدے اس بیٹھنے کے بدلے میں تھے جس میں بھول واقع ہوئی تھی۔ اس باب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت محمد ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ صاحب فارسی رضی اللہ عنہما سلام سے پہلے سجدے سہو کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن بحینہ حسن ہے۔ بعض علماء کا اس پر عمل ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سجدے سہو سلام سے پہلے ہے، اور یہ حدیث دیگر احادیث کے لیے ناسخ ہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل اسی طرح تھا۔ امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں جب کوئی شخص بھول کر 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے تو سلام سے قبل سہو کے 2 سجدے کرے، جس طرح حدیث ابن بحینہ کا تقاضا ہے۔ عبداللہ بن بحینہ کے والد کا نام مالک اور والدہ کا نام بحینہ ہے، اس لیے یہ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مجھے اسحاق بن منصور سے بالواسطہ علی بن مدینی اسی طرح معلوم ہوا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سجدے سہو کے وقت میں علماء کا اختلاف ہے، سلام سے پہلے کیا جائے یا بعد میں۔ بعض کے نزدیک سلام کے بعد کیا جائے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں سلام سے پہلے سجدہ کیا جائے۔ اکثر فقہائے مدینہ اسی کے قائل ہیں، مثلاً یحییٰ بن سعید اور ربیعہ وغیرہم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہو تو سلام کے بعد، اور اگر نقصان ہوا ہو تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا یہی نظریہ ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں سجدہ سہو کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہیں سب کو اپنے اپنے مقام پر رکھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو تو حدیث ابن بحینہ پر عمل کرتے ہوئے سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ اگر ظہر کی نماز 5 رکعتیں ادا کیں تو سلام کے بعد سجدہ کرے۔ ظہر اور عصر میں 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تو سلام کے بعد سجدہ سہو کرے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھا جائے۔ جس سہو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی منقول نہیں، وہاں سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے۔ امام اسحاق کا سجدہ سہو میں یہی نظریہ ہے جو امام احمد کا ہے۔ البتہ آپ فرماتے ہیں جہاں کوئی روایت نہیں وہاں دیکھا جائے، اگر نماز میں زیادتی واقع ہوئی تو سلام کے بعد، اور اگر نقصان ہے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں ادا فرمائیں۔ عرض کیا گیا کیا نماز میں اضافہ ہو گیا یا آپ سے بھول واقع ہو گئی؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنے کے بعد سجدہ سہو فرمایا۔ اس باب میں حضرت معاویہ، عبداللہ بن جعفر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایات منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد سجدہ سہو فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
ایوب اور کئی دوسرے راویوں نے اسے ابن سیرین سے روایت کیا ہے۔ حدیث ابن مسعود حسن صحیح ہے اور بعض علماء کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ظہر کی 5 رکعتیں پڑھے جائز ہے آخر میں سجدے سہو کر لے، اگرچہ چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا ہو۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب کسی نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھیں اور وہ چوتھی رکعت میں تشہد کی مقدار نہیں بیٹھا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور اس میں بھول واقع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا، پھر تشہد پڑھی اور سلام پھیرا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابن سیرین نے ابو قلابہ کے چچا ابو محلب سے اس کے علاوہ روایت کیا ہے۔ محمد بن سیرین نے اس حدیث کو خالد حذا اور ابو قلابہ کے واسطے سے ابو محلب سے روایت کیا۔ ابو محلب کا نام عبد الرحمن بن عمرو ہے اور معاویہ بن عمرو بھی کہا جاتا ہے۔ عبد الوہاب ثقفی، ہیثم اور دیگر کئی رواہ نے بالواسطہ خالد حذا ابو قلابہ سے یہ حدیث طویل نقل کی ہے، اور وہ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا تو ایک شخص جسے قرباق اور ذوالیدین بھی کہا جاتا تھا کھڑا ہوا۔ حدیث علماء نے سجدہ سہو کے تشہد میں اختلاف کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں تشہد پڑھ کر سلام پھیرتے، اور بعض کا قول ہے کہ سجدہ سہو میں نہ تشہد ہے نہ سلام، اور جب سلام سے پہلے سجدہ کریں تو تشہد نہ پڑھیں۔ امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ دونوں فرماتے ہیں جب سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا تو تشہد نہ پڑھے۔ حضرت ایاز بن بلال فرماتے ہیں میں نے ابو سعید سے پوچھا، بعض اوقات ہمیں نماز پڑھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ کس قدر پڑھی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو سعید نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور یہ نہ معلوم ہو کہ کتنی پڑھی ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھے ہوئے 2 سجدے کر لے۔ اس باب میں حضرت عثمان، ابن مسعود، عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی سعید حسن ہے اور کئی دوسرے طریقوں سے بھی آپ سے مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو 1 یا 2 رکعتوں میں شک ہو تو ایک ہی شمار کر لے، اگر 2 اور 3 میں شک ہو اگر تم میں سے کسی کو 1 یا 2 رکعتوں میں شک ہو تو ایک ہی شمار کر لے، اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 شمار کر لے، اور سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اسی پر ہمارے اصحاب کا عمل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب نماز میں شک ہو جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو نماز دوبارہ پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس نماز میں آتا ہے اور اسے شک میں ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لیا کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھول جائے اور اسے نہ معلوم ہو سکے کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 تو 2 ہی سمجھے، اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 ہی خیال کرے، اگر 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 رکعت شمار کرے، اور آخر میں سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے اس طریق کے علاوہ بھی مروی ہے۔
زہری نے بالواسطہ عبید اللہ، عبداللہ بن عتبہ اور ابن عباس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ کو نسیان ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ذوالیدین کی بات صحیح ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دوسری 2 رکعتیں بھی پڑھیں، آخر میں سلام پھیرا اور تکبیر کہہ کر سجدے میں تشریف لے گئے، عام سجدے جتنا یا اس سے طویل سجدہ فرمایا، پھر تکبیر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا اور پھر پہلے کی طرح دوسرا سجدہ بھی کیا۔ اس باب میں حضرت عمران بن حسین ابن عمر اور ذوالیدین رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث ابی ہریرہ حسن صحیح ہے۔ علماء کا اس حدیث پر عمل کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل کوفہ کہتے ہیں جب نماز میں گفتگو کر لی جائے، بھول کر، نادانی سے یا جس طرح بھی ہو، دوبارہ نماز پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ حدیث نماز میں کلام کے ناجائز ہونے سے پہلے کی ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے اصحا ہے جس میں فرمایا گیا کہ بھول کر کھانا کھانے والے پر قضا نہیں، کیونکہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ان علماء نے روزہ دار کے کھانے کے بارے میں حدیث ابو ہریرہ کی بنا پر جان بوجھ کر اور نسیان کا فرق کیا ہے۔ امام احمد حدیث ابو ہریرہ کے ضمن میں فرماتے ہیں، اگر امام نے نماز میں کلام کیا اور وہ سمجھا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، پھر معلوم ہوا کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، تو اس صورت میں نماز پوری کر لے۔ اگر مقتدی نے کلام کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کے ذمے کچھ نماز باقی ہے، تو اس کو چاہیے کہ نئے سرے سے شروع کرے۔ امام محمد نے اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں فرائض کم اور زیادہ ہوتے رہتے تھے۔ حضرت ذوالیدین کو کلام کرتے وقت یقین تھا کہ ان کی نماز مکمل ہو گئی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے اور کسی کو اس معنی میں کلام کرنے کا حق نہیں جس کے تحت حضرت ذوالیدین نے کلام فرمایا، کیونکہ آج نہ تو فرائض میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہی کمی۔ امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ سعید بن یزید ابو سلمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک پہنے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن ابی حبیبہ، عبداللہ بن عمر بن حریث، شداد بن اوس ثقفی، ابو ہریرہ، بنی شیبہ کے ایک آدمی عطا سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث انس حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت علی، انس، ابو ہریرہ، ابن عباس اور خفاف بن ایامہ بن رحسہ غفاری رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث برا حسن صحیح ہے۔ صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین اس کے پڑھنے کے قائل ہیں۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں، صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھی جائے، البتہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ اسلامی لشکر کے لیے دعا مانگے۔ ابو مالک اشجعی کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور یہاں کوفہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے پیچھے 5 سال آپ نماز پڑھتے رہے، کیا وہ قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ بدعت ہے۔
صالح بن عبداللہ نے بالواسطہ ابو عوانہ ابو مالک اشجعی سے اسی سند کے ساتھ اس کی ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں صبح کی نماز میں قنوت پڑھنا بھی اچھا ہے اور نہ پڑھنا بھی، البتہ انہوں نے پڑھنے کو پسند فرمایا ہے۔ امام مبارک کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوت نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو مالک اشجعی کا نام سعید بن طارق بن اشیم ہے۔ معاذ بن رفاعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، مجھے نماز میں چھینک آئی تو میں نے پڑھا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بہت تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف جیسے ہی رب چاہے اور راضی ہو۔ نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، نماز میں کون کلام کر رہا تھا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، پھر بھی جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو رفاعہ بن رافع بن عفرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے وہی کلمات دہرائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 30 سے زائد فرشتوں نے ان کلمات کو اوپر لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس باب میں حضرت انس، وائل بن حجر اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث رفاعہ حسن ہے، گو کہ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث نوافل کے بارے میں ہے، کیونکہ متعدد تابعین فرماتے ہیں جب فرض نماز میں چھینک آئے تو صرف دل سے شکر الہی بجا لائے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ کھڑے ہوئے دو شخص باہم گفتگو کرتے، پھر آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور گفتگو کرنے سے روک دیا گیا۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود اور معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث زید بن ارقم حسن صحیح ہے اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نماز میں جان بوجھ کر یا بھول کر کلام کرے وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں قصداً گفتگو سے اعادہ نماز ہے، لیکن بھول اور لا علمی کی بنا پر گفتگو سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ حضرت اسماء بن حکم فزاری کہتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا، آپ نے فرمایا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ مجھے جس قدر چاہتا نفع عطا فرماتا، اور جب میں کسی صحابی سے حدیث سنتا تو اسے قسم دیتا، اگر وہ قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، آپ نے سچ فرمایا۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرے پھر باوضو ہو کر نماز پڑھے اور گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے جو لوگ بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنے نفس پر ظلم کریں پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، ابو دردہ، انس، ابو امامہ، معاذ، واصلہ، ابو یسر، کعب بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث علی حسن ہے اور ہم اسے صرف
اسی طریق یعنی عثمان بن مغیرہ کی روایت ہی سے پہچانتے ہیں۔ شعبہ وغیرہ نے اسے عثمان سے ابو عوانہ کی حدیث کے مثل مرفوعاً روایت کیا۔ سفیان ثوری اور مسعر نے اس کو موقوفاً روایت کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا۔ مسعر سے یہ حدیث مرفوعاً بھی روایت ہے۔ عبد الملک بن ربی بن صبرہ بالواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث صبرہ حسن صحیح ہے اور بعض علماء کا اس پر عمل ہے۔ امام احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ یہ دونوں فرماتے ہیں 10 سال کی عمر کے بعد جتنی نمازیں ترک کرے ان کی قضا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں صبرہ سے مراد صبرہ ابن معبد جوہنی ہے، ابن اوسجہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص آخری قاعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو جائے اس کی نماز جائز ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں، اس میں اضطراب ہے۔ بعض علماء کا اس پر عمل ہے، وہ فرماتے ہیں تشہد کا اندازہ بیٹھنے کے بعد سلام سے پہلے بے وضو ہو جائے تو نماز پوری ہو جائے گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب تشہد سے پہلے یا سلام سے پہلے بے وضو ہو جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔ امام شافعی اسی کے قائل ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں تشہد کے بغیر سلام پھیر لیا تو بھی جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی تحلیل سلام ہے اور تشہد اس سے کم اہمیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز جاری رکھی اور تشہد نہیں پڑھا۔ اسحاق بن ابراہیم کا قول ہے کہ تشہد پڑھا لیکن سلام نہیں پھیرا تو بھی جائز ہے۔ انہوں نے حضرت ابن مسعود کی حدیث سے استدلال لیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھایا، فرمایا اس سے فراغت پر آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبد الرحمن بن زیاد آفریقی ہے اور اسے بعض محدثین یحییٰ بن سعید قطان اور احمد بن حنبل وغیرہ ہما نے ضعیف کہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ بارش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے خیمے میں نماز پڑھ لے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، سمرہ، ابو ملی بالواسطہ ان کے والد اور عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث جابر حسن صحیح ہے اور علماء نے بارش اور کیچڑ کے سبب جماعت اور جمعے کے ترک کی اجازت دی ہے۔ امام احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں۔ میں یعنی امام ترمذی نے ابو زرع سے سنا، وہ فرماتے ہیں عفان بن مسلم نے عمر بن علی سے حدیث روایت کی۔ ابو زرع کہتے ہیں میں نے بصرہ میں ان تینوں یعنی علی بن مدینی، ابن شاذ کونی اور عمر بن علی سے بڑھ کر کسی کو زیادہ حفظ والا نہیں دیکھا۔ ابو ملیح بن اسامہ کا نام عامر ہے اور زید بن اسامہ بن عمیر حضلی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقراء کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ ہماری طرح نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں، مزید برآں وہ مالدار ہونے کی وجہ سے غلام آزاد کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ کر یہ کلمات کہو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ۔ ان کلمات سے تم آگے بڑھنے والوں کا ثواب پالو گے اور پیچھے والے تم سے آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ اس باب میں کعب بن حجر
انس، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، ابو دردہ، ابن عمر، ابو ذر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حسن غریب ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس مسلمان میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور سوتے وقت یہ تینوں کلمات 10 مرتبہ کہنا۔ عمر بن عثمان بالواسطہ اپنے والد دادا یعلا بن مرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک تنگ جگہ میں پہنچے، جب نماز کا وقت ہوا تو اوپر سے بارش شروع ہو گئی اور نیچے کیچڑ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اذان دی اور اقامت کہی، اپنے جانور پر کچھ آگے بڑھے اور اشارے سے نماز پڑھائی۔ سجدے کے لیے رکوع سے ذرا زیادہ جھکتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ عمر بن رماح بلخی اس حدیث سے منفرد ہے اور کئی علماء نے اس سے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کے بارے میں بھی اسی طرح روایت ہے کہ آپ نے پانی اور کیچڑ کے موقع پر سواری پر نماز پڑھی۔ علماء کا اس پر عمل ہے، امام احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یہاں تک کہ پاؤں مبارک پھول گئے۔ عرض کیا گیا کیا آپ اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث مغیرہ بن شعبہ حسن صحیح ہے۔ حریث بن قبیصہ کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیک ہم مجلس عطا فرما۔ فرماتے ہیں پھر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا اور کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے اچھے ہم نشین کا سوال کیا تھا سو پا لیا، آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر یہ صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اور یہ ٹھیک نہ ہوا تو ناکام ہوا اور نقصان اٹھایا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے؟ پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا۔ اس باب میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ اس طریق سے حسن غریب ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی دوسرے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ بعض اصحاب حسن نے بالواسطہ حسن قبیصہ بن ذؤیب سے اس حدیث کے علاوہ روایت کیا ہے۔ مشہور قبیصہ بن حریث ہے۔ انس بن حکیم اسی کے ہم معنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 سنتوں کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ تفصیل یہ ہے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ اس باب میں حضرت ام حبیبہ، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ اس طریق سے غریب ہے اور مغیرہ بن زیاد کے حفظ میں بعض علماء نے کلام کیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں سنت ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد
اور 2 رکعتیں آئندہ صبح کی نماز سے پہلے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بالواسطہ انبسا ام حبیبہ کی حدیث اس باب میں حسن صحیح ہے۔ انبسا سے یہ کئی طریقوں سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہیں۔ اس باب میں حضرت علی ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل نے صالح بن عبداللہ ترمذی سے بھی اسے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں 1 مہینے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ملاحظہ کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، انس، ابو ہریرہ، ابن عباس، حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حسن ہے اور ہم اسے بالواسطہ سفیان ثوری، ابو اسحاق سے صرف ابو احمد کی روایت سے جانتے ہیں۔ لوگوں میں ابو اسحاق سے اسرائیل کی روایت معروف ہے۔ بالواسطہ ابو احمد اسرائیل سے یہ حدیث بھی مروی ہے۔ ابو احمد زبیری ثقہ حافظ ہیں۔ میں یعنی امام ترمذی نے بندار سے سنا، فرماتے ہیں میں نے ابو احمد زبیری سے بہتر حفظ والا کوئی نہیں دیکھا۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ زبیری اسدی کوفی ہے۔